اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ لوگ اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کی شان کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ دو آسٹریلین بھائی ہیں، ایک کا نام جیک اور دوسرے کا نام جیمز ہے، وہ سعودی عرب گھومنے آئے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو، سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے اور ان کی خبر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ بات حق ہے کہ یہ دونوں اسلام قبول کر لیے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ دونوں بھائی، ایک جیک اور ایک دوسرا جیمز، یہ سعودی عرب گھومنے آئے اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو انہوں نے بلایا اور اس میں انہوں نے سواری شروع کی، اور ٹیکسی ڈرائیور ایک مال کے پاس انہیں لے گیا اور جا کر وہاں مال کے اندر سے ان کے لیے کچھ جوس پینے لایا۔ یہ دونوں پیے اور اچھی گفتگو کرنے لگا۔ آخر کار جب سواری کا وقت ختم ہو گیا، یہ دونوں اترے تو کہتے ہیں دونوں بھائی جیک اور جیمز کہ اس نے ہم سے پیسے یعنی ٹیکسی کا کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹیکسی کا کرایہ دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا ٹیکسی ڈرائیور نے کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ہم اپنے مہمانوں سے پیسے نہیں لیا کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم دنیا گھومے ہیں لیکن اس جیسا واقعہ ہمیں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ اسی وقت وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اسلام جتنا گفتار، بیان، تقریر اور خطاب سے پھیلتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کردار اور اخلاق سے اسلام کو پھیلتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں سوئے ہوئے آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر آتا ہے، آپ کی تلوار درخت کی جو لٹک رہی تھی نکال کر آپ پر تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ اب وہ آپ اٹھا کر کہتے ہیں بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر وہ آپ کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی کا انداز دیکھ کر اتنا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسی وقت اسلام کو قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق دیکھیے، غیر تو غیر، اپنے گھر والے بھی ان کے اخلاق سے بالکل بیزار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک بڑی سی گٹری ہے۔ پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگے بہت دور جانا ہے، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اس بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی گٹری سر پر اٹھا کے اس کی منزل کی طرف روا دوا ہیں۔ پوچھتے ہیں آخر آپ کے یہاں سے جانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بوڑھی کہتی ہے کیا بتاؤں میرے بیٹے، یہاں مکہ میں ایک ایسا نبی آیا ہے جو محمد ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، خاندانوں میں دشمنیاں ڈال رہا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر رہا ہے، بھائی بھائی کو جدا کر رہا ہے، ماں بیٹے ماں کو جدا کر رہا ہے۔ تنگ آ گئی ہوں اس کے اس کرتوت سے میں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ اتنی بری باتیں سنتے ہیں لیکن خاموش ہیں، جواب نہیں دیا۔ آخر کار وہ بڑھیا کہتی ہیں بیٹا تو اس کی باتوں میں نہیں آنا ورنہ تو بھی پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، تو بددین ہو جائے گا۔ آپ خاموش ہیں۔ آخر کار جب وہ بوڑھی اپنی منزل تک پہنچی، آپ نے اس کی گٹری رکھی اور واپس ہو گئے۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹا اتنی تم نے میری خدمت کی ہے، آپ کا نام تو بتاؤ بیٹا۔ پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں آپ جس کے بارے میں ابھی تک بک رہی تھیں، بری بری باتیں کر رہی تھیں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی شان دیکھیے، وہ بڑھیا شرمندہ ہو جاتی ہے اور اسی وقت کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اسلام کے دامن میں آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق۔
सऊदी अरब के अखलाक ने लोगों को इतना मुतासिर कर दिया, सफर के लिए वो सऊदी अरब आते हैं और यहाँ आकर धड़ाधड़ इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। इस्लाम हमें जहाँ तौहीद का दर्स देता है, इबादत का दर्स देता है, वही अखलाक का भी दर्स देता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने अखलाक को सुधारे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें सही दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।